الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا غلط فہمیہ اور ان کی اصلاح کا تیسرا درس ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فلمی گانوں میں کفریات۔ اس ٹاپک کو حضرت نے بڑے ہی احسن انداز سے بیان فرمایا ہے صفحہ نمبر 16 پر۔ تو آج ہم وہ گانے جنہیں خوشی کے ساتھ بندہ سنتا ہے یا گاتا ہے تو اسے گانے اور سننے سے یقیناً وہ اسلام کی حدوں سے نکل جاتا ہے، تو وہ کون سے گانے ہیں ہم ان کو آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ آج کل ہندوستان میں فلمی مناظر اور ان کے گانوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور ان کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کرنے کی منظم سازش چل رہی ہے۔ فلم کی مزیداریوں اور اس کی لذت اور گانوں کی لطف اندوزی کے سہارے ایسے کڑوے گھونٹ مسلم نسلوں کی گھاٹی سے اتارے جا رہے ہیں جن سے کبھی وہ بہت دور بھاگتے تھے، اور مسلمان انہیں بڑی آسانی کے ساتھ اب ہضم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے گانے ہیں جنہیں سن کر انسان ایمان کے دائروں سے نکل جاتا ہے؟ تو سب سے پہلا گانا یہ ہے کہ خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ایمان والوں کا یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے گمان میں بھی یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ اس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کو نہیں پیدا فرمایا، تو یہ ہمارا ایمان نہیں ثابت ہوتا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ پاک نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اس گانے کے اندر بتایا ہی جا رہا ہے کہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، یعنی کہ ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی دیکھتا ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پاک ہر وقت انسان کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب جب دیکھتا ہوگا۔ یہ بھی کفر ہے کہ اللہ پاک، اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک ان دیواروں کے سہارے جھانکتا ہے، معاذ اللہ، لیکن اللہ پاک کے سامنے کوئی چیز کی آڑ نہیں، وہ سب کو ملاحظہ فرماتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جب وہ زمین پر دیکھتا ہوگا لیکن میرے محبوب کو کس نے بنایا یہ سوچتا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ کفر۔ سوچتا ہوگا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ سوچنے اور بہکنے سے پاک ہے۔ اللہ سوچتا نہیں ہے اور بھولتا بہکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں قرآن کا بھی انکار کیا گیا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ سوچنے اور بہکنے سے پاک ہے، یہاں کیا بتایا گیا کہ اللہ سوچتا بھی ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کا بھی انکار ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ کسی بھی ضروریات دین کا انکار کرنا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کا انکار کرنا یہ تو کھلا کفر ہے، ٹھیک؟ دوسرے گانے میں کہا گیا کہ اب آگے جو بھی وہ انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ استغفر اللہ۔ یہاں یہ اقرار کیا گیا کہ ہم نے خدا تراش لیا، دوسرا یہ بھی کھلا کفر ہے۔ مطلب یہ گانے ایسے ہیں کہ انہیں بندہ جب سنتا ہے یا ان کو جب پڑھتا ہے تو اس میں جب سننے کے بعد بندے کو کسی بھی عالم کی، کسی بھی مولوی کی، کسی بھی مفتی کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ پوچھے۔ ان میں تو کھلا کفر ظاہر ہے، کوئی بھی عام انسان بھی ان گانوں کو سنے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ تو کفر ہے۔ تیسرے گانے کے اندر کہا گیا کہ رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس گانے کے اندر اللہ رب العزت کو ستمگر ٹھہرایا گیا، اور اللہ کو ستمگر بتانا اور اس کی ناشکری کرنا یہ تمام کفریہ الفاظ ہیں۔ کیا ہیں؟ کفریہ الفاظ۔ اللہ پاک کو ستمگر ٹھہرانا اور اس کی ناشکری کرنا اور اس سے یہ شکوہ کرنا کہ اس نے سارے جہاں کا غم مجھے دیا ہے،
یہ تو عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے نا کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت ستمگر ہے معاذ اللہ، ہے نہیں؟ تو یہ سارے جو ہے کفریہ الفاظ ہیں کہ انہیں مسلمانوں کی زبان سے بلوا کر کے اور کہلا کر کے گانوں کے ذریعے ان کے ایمان خراب کر دیے ہیں اور اسلامی حدوں سے باہر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو ہمیں ان سارے الفاظوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی محبت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام کفریہ الفاظوں کا مانجھا ہمارے ایمان کی ڈور کو کاٹ دے اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مسلم، بہت بڑا ایمان والا سمجھے بیٹھے ہوں اور کفریہ الفاظ کا یہ مانجھا ہمارے ایمان کی ڈور کو کاٹ چکا ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس سے کہ تو راضی ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا لیٹرین میں کعبے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا کیسا ہے۔